الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہماری تیسری کلاس ہے۔ لیسن پلان آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارے لیسن پلان کے مطابق آج تیسری کلاس میں ہم سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کے علم ہے کہ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کیا اور اب آخری پارے کی چند صورتیں سورۃ الضحیٰ سے لے کے سورہ ہمزہ تک یہ ہم ترتیب سے پڑھیں گے اور آج کی نشست میں سورۃ الضحیٰ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ کا شان نزول، اس کا تعارف، اس کا ترجمہ، مختصر تشریح اور علم و عمل کی باتیں، یہ تمام باتیں ایک ہی لیسن میں آج ہم مکمل کریں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے، امید آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہوگی۔ کتاب کے صفحات ہیں 18، 19 اور 20۔ بک 2 ہے مطالعہ قرآن حکیم کی، پیج نمبر 18، 19 اور 20 یہ آج ہم سمجھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ الضحیٰ اس کا آج انشاءاللہ تعالی مطالعہ ہوگا۔ تو آئیے اب آج کا ہم باقاعدہ اپنا درس اور کلاس شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم ہے کہ ہمیشہ جب ہم ایک سبق کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ پارٹ 1 میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو اس کے مقاصد مطالعہ کو ہم آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں۔ مقاصد مطالعہ کا مطلب لرننگ آؤٹ کم، یعنی ایک لیسن جب کمپلیٹ ہوگا، ایک درس مکمل ہوگا تو کن باتوں کو انشاءاللہ ہم کسی درجے میں سمجھ لیں گے، اس کو ہم مقاصد مطالعہ میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسانات اور انعامات فرمائے، یہ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ نمبر 2، کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا طعنہ دیا، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے طعنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی۔ طعنے کا مطلب ہوتا ہے، خاص طور پر طلباء و طالبات کے لیے، بری بات کہنا، کسی کو طیش دلانا، کسی کو غصہ دلانے کی کوشش کرنا۔ تو ان طعنوں پر جو کفار نے دیے، اللہ تعالیٰ نے کیا تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ بات بھی ہم سمجھیں گے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو کن امور کی تلقین کی گئی ہے۔ امر کام کو بھی کہتے ہیں، امر کی جمع امور، تو کن کاموں کی، کن باتوں کی امت کو تلقین کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ بات بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات، مقاصد مطالعہ کے حوالے سے نعمتوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور نعمتوں کے بارے میں ہم سے کیا تقاضا ہے، یہ بات بھی سامنے آئے گی۔ نمبر 6، ہدایت کس سے ملتی ہے، یہ ذکر بھی سامنے آئے گا۔ نمبر 7، مشکلات اور مصائب میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، مشکل کی جمع مشکلات اور مصیبت کی جمع مصائب۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اصلاً یہ کورس طلباء و طالبات جو کہ اسکول جانے والے ان کے لیے تیار کیا گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے والدین بھی، اساتذہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں طلباء و طالبات کو فوکس کر کے کوئی مشکل لفظ اگر آ جائے تو ہم کوشش کریں گے ہم اس کو آسان کریں۔ تو مشکل کی جمع مشکلات، مصیبت کی جمع مصائب، مشکلات اور مصائب میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اس پر بات ہوگی۔ اور 8ویں بات، ضرورت مند اور سائل کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ سائل سوال کرنے والا، تو ضرورت مند اور سائل کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کے لیسن میں سورۃ الضحیٰ کے مطالعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ 8 باتیں ہوئیں مقاصد مطالعہ کے حوالے سے، لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ربط سورت کو سمجھیں۔ ربط سورت سے مراد کیا ہے؟ پچھلی ایک سورت مکمل ہو چکی ہوتی ہے یا موجود ہے اور اب نئی سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو پچھلی سورت اور اب جس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ یہ بات پہلے حصے میں بھی، مطالعہ قرآن حکیم کے پہلے حصے میں بھی، جب ہم آخری 10 سورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے، سورہ فیل سے لے کے سورۃ الناس تک، وہاں بھی ربط سورت ہم نے سمجھا۔ اب دوبارہ سمجھتے ہیں۔ ربط سورت کے حوالے سے سورۃ اللیل کے آخر میں نیک لوگوں کے بہتر انجام کا ذکر فرمایا گیا۔ سورۃ اللیل سورۃ الضحیٰ سے پہلے ہے، لیکن ہمارے حصہ دوم میں ہم اس کو بعد میں، اس بک کے آخر میں جب ہم آئیں گے تب سورۃ اللیل کا مطالعہ ہوگا۔ ہاں، قرآن کریم کی ترتیب میں سورۃ الضحیٰ سے پہلے سورۃ اللیل ہے، تو اس کا ربط سورت ہم سمجھ رہے ہیں۔
سورۃ اللیل کے آخر میں نیک لوگوں کے بہتر انجام کا ذکر فرمایا گیا، اور سورۃ الضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 قسمیں فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آنے والا ہر دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دے گا۔ تو سورۃ اللیل میں نیک لوگوں کا بہتر انجام بیان ہوا، اور سورۃ الضحیٰ میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے بعد سب سے بڑی مقرب محترم ہستی ہمارے لیے، ان کے لیے بتایا گیا کہ ہر بعد والا دور ان کے لیے پچھلے دور سے بہتر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں شان نزول اور تعارف کی طرف۔ ایک سورت کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، جو اس کا ریولیشن کا بیک گراؤنڈ ہے، جس پس منظر میں ایک سورت کا نزول ہوا، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اور تعارف سے مراد ہوتی ہے کہ سورت کے چند مضامین بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز میں سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ طبرانی شریف کی ایک روایت، ایک حدیث میں ذکر ہے۔ چاشت کی نماز آپ جانتے ہیں، سورج نکلنے کے کچھ لمحات، کچھ منٹس کے بعد جو نماز ادا کرتے ہیں وہ تو نماز اشراق کہلاتی ہے، اور جب سورج میں تیزی آ جاتی ہے، ذرا تپش آ جاتی ہے، پھر جو نماز ادا کرتے ہیں، عربی میں صلاۃ الضحیٰ اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشمس والشمس وضحاہا اور سورۃ الضحیٰ تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اہم ترین اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعامات اور احسانات کا بیان ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن حکیم سے محبت کا ذکر ہے، تو حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان، آپ پر جو اللہ نے انعامات فرمائے ان کا بیان، اور آپ کی قرآن حکیم سے محبت کا ذکر بھی آیا ہے۔ مزید اس کے بعد ذکر ہے جب کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے۔ اس میں ایک حکمت تھی اللہ کی طرف سے۔ ابتدا میں وحی کا نزول ہوا، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رکا تو آپ تو غمگین ہو گئے کہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا۔ کفار نے بھی وحی کے نہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ وحی کا جو نزول کا معاملہ شروع کے دنوں میں تھا، کچھ اس میں وقفہ آیا، اس میں حکمت تھی، آگے ہم ذکر کریں گے، لیکن نہ اللہ آپ سے ناراض ہوا، نہ اللہ نے آپ کو اکیلا چھوڑا، بلکہ آگے لکھا ہے ہم نے مشکلات کا دور مختصر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ ابتدائی دور میں مشکلات تھیں، مشقتیں تھیں، مصائب تھے، مگر یہ عرصہ مختصر ہوگا، اور ہر بعد میں آنے والا دور پچھلے دور سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مزید لکھا ہے آگے ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت عنایات، مثلا ختم نبوت، تکمیل دین، غلبہ دین، معجزات، بہترین امت، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، حوض کوثر اور مقام محمود جیسی بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بہت سارے انعامات کا ذکر، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، آپ پر آ کر دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہو گیا، معجزات عطا ہوئے، قرآن جیسا عظیم معجزہ، معراج کا واقعہ، بہت سارے معجزات۔ کل آپ امت کی شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ کا اختیار آپ کو عطا ہوگا، امت کی مغفرت کی آپ التجا کریں گے، اللہ معاف فرمائے گا،
حوض کوثر سورہ کوثر میں ہم نے پڑھا، مقام محمود جب آپ امت کی شفاعت کریں گے وہ مقام محمود آپ کو عطا ہوگا، ایسی بہت سی نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ مزید لکھا ہے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یتیمی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور چچا جناب ابو طالب کے ذریعے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائی۔ معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور مکمل پہچان، مکمل تعارف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام پر جو اللہ نے انعامات فرمائے ان کا یہ مزید ذکر اس صورت میں ہے۔ آگے ایک اور ذکر، ابتدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال، یعنی ابتدا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال، اور پھر مال غنیمت اور مال فے، یہاں تک کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی بنا دیا۔ یہ ذکر بھی ابھی آگے آئے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، ان کا مال بھی آپ کے زیر استعمال رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت، یہ جو ہم غزوات کا بیان پڑھتے ہیں مدنی صورتوں میں ذکر آئے گا، غزوہ بدر کو ذہن میں لائیے، غنیمت کا مال ملنا۔ ایک ہوتا ہے مال فے، تھوڑا سا فرق سمجھ لیں، غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو مسلمان جنگ کرتے اسلامی شرائط کے مطابق اور ان کو مال ملے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور بغیر جنگ جو مال مسلمانوں کو مل جائے، جنگ کیے بغیر جو مال مسلمانوں کو مل جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کا بیان سورہ حشر میں ہے 28ویں پارے میں۔ یہ سب کچھ بھی آپ کو عطا ہوا، اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا کی گئی، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ ان سب باتوں کی طرف اشارہ۔ سورت کے آخر میں، سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی گئی ہے کہ نہ یتیموں کے ساتھ سختی کی جائے اور نہ ہی مانگنے والوں کو جھڑکا جائے۔ یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، نہ یتیموں کے ساتھ سختی کی جائے اور نہ ہی مانگنے والوں کو جھڑکا جائے۔ نیز لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ عمل نعمتوں پر شکر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ، ان کا اظہار کیا جائے کہ ہاں اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہم اس کو برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ الضحیٰ کا شان نزول و تعارف مکمل ہوا، اور آپ نے اندازہ کیا۔ اچھا، یہ تمام تعارف بک میں موجود ہے، یعنی حصہ دوم کی جو درسی کتاب ہے ٹیکسٹ بک، اس میں موجود بھی ہے، اور آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا یہاں پہ سمجھ بھی لیا، گویا آگے تفصیل جو ہم نے تشریح میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کا ایک حصہ ایک درجے میں مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے آ گیا۔ اب شان نزول و تعارف کے بعد چلتے ہیں سورت کے ترجمے کی طرف۔ ایک بات ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کی تھی، حصہ اول کے کورس میں بھی اور اس میں بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے کہ ہم آپ کو قرآن درست پڑھنا سکھانا شروع کر دیں، اس کے لیے علیحدہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کی اچھے انداز سے، درست انداز سے تلاوت کر سکیں۔ تو یہ تجوید کا معاملہ تو نہیں ہوگا، البتہ ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم آیت کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں اور تھوڑا سا پاز دیں کہ آپ ہمارے ساتھ دہرا سکیں، اور پھر ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک مرتبہ آیت سورت کو ہم پڑھ دیتے ہیں عربی متن، اور پھر دوسری مرتبہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ دہرائیے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم عربی متن بھی پڑھیں گے اور ایک مرتبہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔ اور ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 2 رنگ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ ریڈ اور گرین کلرز آپ دیکھ رہے ہیں، تو جس رنگ میں قرآن کا متن اتنا ہی ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک، اور یقیناً ہر آنے والا وقت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، من الاولی، پہلے گزرے وقت سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا، فآویٰ، پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا، ووجدک ضالا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تلاش میں پایا، فہدی، تو راہ دکھائی، ووجدک عائلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا، فأغنى، تو اس نے غنی فرما دیا، فأما اليتیم فلا تقہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پر سختی نہ فرمائیں، وأما السائل فلا تنہر، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں، وأما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرمائیں۔ یہ متن اور ترجمہ ہوا۔ اب ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات محفوظ ہو جائے۔ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا، اور یقیناً ہر آنے والا وقت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے گزرے وقت سے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تلاش میں پایا تو راہ دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست پایا تو اس نے غنی فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرمائیں۔ یہ الحمدللہ سورۃ الضحیٰ کی کچھ تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ایک ایک آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ اللہ تعالیٰ کا قسم فرمانا، اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں قسم ارشاد فرمائی، یہ ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، اور اس کا ایک بڑا مقصد کسی اہم بات کو بیان کرنا یا کسی بات میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چڑھتے دن کی روشنی کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے دن کی روشنی آ جاتی ہے، دن سورج طلوع ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ اب چاروں کونوں میں، دنیا بھر میں ہر طرف ہدایت کا نور آپ کے ذریعے پھیل جائے گا۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ ایک اہم مقصد کیا ہے؟ شدید تاریکی ہوتی ہے رات کی، تاکہ بندہ سکون حاصل کر لے، اور پھر دن کی روشنی نکل آتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے۔
وہ جو مشرکین نے طعنہ دیا تھا اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی۔ یہ جو وقفہ آیا، وحی کچھ دن کے لیے آئی، کچھ حصہ، پھر کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جیسے دن کی مشقتوں کے بعد رات کا سکون ضروری ہوتا ہے، تو وہی بڑا بھاری معاملہ اس کا نزول، اس میں جو وقفہ آیا وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اس وحی کو وصول کرنا آسان ہو جائے۔ یہ قسم بیان فرما کر اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ اگلی آیت ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 2، واللیل اذا سجا، ترجمہ، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا، چھا جانے والی رات کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ وہی نقطہ، دن کی شدید مشقتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد رات کی تاریکی میں بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ وحی کا نزول ایک بڑا بھاری معاملہ ہے، تو کچھ وقفے کا آ جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسکین کا باعث، ایک سکون کا باعث، ایک سہولت کا باعث ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 3، ما ودعک ربک وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ مختلف چیزوں کی قسم ذکر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان، کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ مشرکین جو اعتراض کر رہے تھے، تانے دے رہے تھے، ان کا جواب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما رہا ہے، نہ اس نے آپ کو اکیلا چھوڑا اور نہ وہ اللہ آپ سے ناراض ہوا۔ آیت کا پس منظر اشارہ میں نے کیا، آئیے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ نبوت کے ابتدائی دور میں کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے شدید محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے، لہذا وحی کے رک جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئی۔ جو وقفہ آ گیا تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ پھر کفار نے بھی تانا دینا شروع کر دیا کہ اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ محمد سے ناراض ہو گیا، کفار کہہ رہے تھے، اس لیے وحی کا نزول رک گیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کی ان باتوں کی تردید فرمائی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ نہ آپ سے ناراض ہوا، نہ اللہ نے آپ کو اکیلا چھوڑا، بلکہ یہ وحی کے نزول کے معاملے میں آپ کو سہولت میسر آ جائے، اس لیے کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آیت نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ترجمہ، اور یقیناً ہر آنے والا وقت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے گزرے وقت سے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، کیا خوشخبری عطا ہو رہی ہے؟ آگے ہم نے لکھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال فضل عطا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنے والی ہر گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہت بہتر قرار دیا ہے۔ مشرکین تو تانے دے رہے ہیں اور اللہ تسلی عطا فرما رہے ہیں، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا وقت پچھلی گھڑی اور پچھلے وقت سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے مزید لکھا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے قرب الہی کے درجات میں ترقی اور بے شمار فضائل ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے گئے، دنیاوی اور اخروی آخرت یعنی ہیئر آفٹر، اور قرب الہی اللہ کے قرب کو کہتے ہیں۔ دونوں یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے قرب کے حوالے سے حضور کے درجات کی بلندی کا اعلان ہو رہا ہے اور یہ خاص آپ ہی کو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا ترجمہ، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 5 کی تشریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید خوشخبری، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کمال عطا فرمائے گا
بہت ساری فضیلتیں یعنی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین یعنی شروع والے اور آخرین بعد والے اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے گا، تمام علوم عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال رعب اور دبدبا، غلبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی اور خوشخبریوں کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ علمی بات، یہ روز قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملے گا اور جن نعمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازے جائیں گے ان کی تعبیر انسانی الفاظ میں ممکن نہیں۔ اللہ کا تو اعلان اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ قرطبی، امام قرطبی کی تفسیر عربی میں بہت مشہور ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ آپ کو راضی فرما دے گا کہ آپ امت کے لیے التجا کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرمائے گا، تب حضور فرما رہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو حضور کی شفاعت کی امید ہمارے لیے بہت بڑا سہارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6 ہے الم یجدک یتیما فآوا، اس کا ترجمہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا؟ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ذکر، بہت ساری عنایتیں اور انعامات کا بیان چل رہا ہے۔ یتیمی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے، رحم مادر ماں کے بطن میں ہونا، ماں کے وجود میں ہونا، کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدہ کی آغوش عطا فرمائی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ آ گئے۔ جب 6 برس کے تھے تو حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کس قدر مشکلات سے گزرے۔ اب دادا کی کفالت میں آ گئے، دادا کے زیر سایہ کے جناب عبد المطلب۔ 8 سال کی عمر میں دادا وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور کفالت کا بندوبست فرمایا۔ آیت نمبر 7 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے، اس کا ترجمہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تلاش میں پایا تو راہ دکھائی۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی مزید عنایت کا ذکر، منصب نبوت سے سرفراز فرمانے کا ذکر ہے۔ حضور غار حرا تشریف لے جاتے تھے نا 36 برس کی عمر سے، 40 برس کے ہوئے قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ معاشرے کے لوگوں کا بگاڑ اور ان کی برائیاں دیکھ کر حضور بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، عطا فرما دی ہدایت۔ چنانچہ لکھا ہے کہ منصب نبوت سے سرفراز فرمانے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز فرما کر قرآن مجید کا علم بخشا اور احکام شرعیہ کا تفصیلی علم عطا فرمایا۔ اچھا، پیغمبر تو پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، خاص وقت پر ان کا اعلان نبوت ہوتا ہے۔ تو 40 برس میں نزول قرآن ہو رہا ہے، شریعت کے احکامات پر اس کے بعد تفصیلاً حضور کو عطا کیے گئے، تو آپ راہ حق کی تلاش میں تھے، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، قرآن عطا ہوا، شریعت کے احکامات عطا ہوئے، اس بات کی طرف اشارہ۔ 8ویں آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو اس نے غنی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنگ دست پایا آپ کو تو غنی فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی مزید عنایات کا ذکر، عنایتوں کا مزید ذکر، تنگ دستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ ابتداءً یعنی شروع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال، اور پھر مال غنیمت اور مال فے، یہاں تک کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنا دیا۔ یہ بات تعارف میں بھی آ چکی ہے، اس سے تشریح مختصر رکھ رہے، تعارف آج ہمارا خاصا طویل تھا۔ آیت نمبر 9 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ترجمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ تشریح میں چلتے ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام کو حکم، اور اصل میں آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ بھئی یتیم کے درد کو حضور سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ حضور خود یتیم تھے جی، تو یہ حکم حضور کے ذریعے امت کو عطا ہو رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہیے۔ سورۃ الماعون میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، سورۃ الماعون پہلے حصے میں جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، وہاں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا جو آگے لکھا ہے، یتیم کون ہوتا ہے؟ ایسا نابالغ بچہ یا بچی، ایسا نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد فوت ہو جائیں، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے دین نے بڑی تعلیم دی ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے۔ مثلا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت، یعنی شہادت والی انگلی، مبارک انگلی، اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یہ روایت پہلے بھی شاید ہمارے ذکر مطالعے میں آئی ہو۔ اس قدر عظمت ہے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے کہ وہ حضور کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکے۔ ایک اور ہدایت آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی اکرم علیہ السلام کو مزید حکم، مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ حضور کا تو معاملہ ہے کہ جو آپ کے پاس آتا آپ ضرور دیتے، یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ لکھا ہے آگے عملی پہلو، اگر مانگنے والا آئے اور ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو نرمی سے معاذرت کر لینی چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ تعلیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ مدد کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن جھڑکنا نہیں چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کریں، برا تو نہ کریں، یہ رہنمائی سامنے آئی۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس کا ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید حکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر گزاری کی علامت۔ یاد رہے، ہاں مجھے کامیابی ملی نہیں، میرے اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ مجھے اچھے مارکس ملے نہیں، مجھے اللہ نے اچھی کامیابی دی۔ میرے پاس گھر بڑا نہیں، میرا نہیں، میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ بھی شکر گزاری کی علامت ہے کہ بندہ نعمتوں کو بیان کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھے۔ ایک عملی پہلو، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت مشہور ایک کتاب ہے عرب لغات القرآن کے نام سے، یعنی المفردات القرآن، لغات کہتے ہیں ڈکشنری کو، تو قرآن ڈکشنری بہت مشہور ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر کے 3 درجے ہیں، دل سے شکر، زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، نعمت کا صحیح استعمال کر کے شکر۔ دل میں ماننا جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ، زبان پر الحمدللہ کے کلمات، اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ استعمال کریں، یہ ہے پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آگے لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عظمیٰ ہیں، سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، حضور کی ذات ہے ہمارے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی عملی تعبیر اور اس کے شکر کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ والضحیٰ، اس کا ترجمہ و تشریح آپ کے ہمارے سامنے آ گیا، اور آخر میں آپ کو پتہ ہے علم و عمل کی باتیں 10 پوائنٹ سے مختصراً کچھ عمل کے پہلو جو ہمارے سامنے آئیے ان کو دہرائیں۔ نمبر 1، جیسے دن کے بعد رات کا وقفہ اس میں حکمت ہے، اسی طرح وحی میں وقفہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھا۔ پہلی آیات 1 تا 3 میں سورۃ الضحیٰ میں بات سامنے آئی، اللہ نے چڑھتے سورج کی قسم کھائی نا، چڑھتے دن کی قسم کھائی، تو یہ حکمت تھی، دن کے بعد رات ایک وقفہ ضروری ہے، تو وحی کے نزول میں کچھ ابتداءً وقفہ آیا، اس میں بھی حکمت تھی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے ناراض ہو کر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، آیت نمبر 3 میں بات سامنے آئی۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمایت اور مدد حاصل رہتی ہے، آیت نمبر 3 میں بات ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کے تعلق سے آئی۔ چوتھا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال فضل عطا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنے والی ہر گھڑی کو گزری ہوئی گھڑی سے بہت بہتر قرار دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے قرب الہی کے درجات میں ترقی اور بے شمار فضائل شامل ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، آیت نمبر 4 میں بات آئی، یہ نقطہ پہلے بھی ہمارے سامنے تشریح میں آیا تھا۔ 5واں نقطہ، علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 5 میں یہ بات آئی۔ نمبر 6، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تمام مشکلات کو دور فرمانے والا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا۔ آیت نمبر 6 تا 8 میں بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ 7واں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، یہ بات بھی آیات 6، 7 اور 8 میں ہمارے سامنے آئی۔ 8ویں بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت ان کو عطا فرماتا ہے جن کے دل میں ہدایت کی سچی طلب ہوتی ہے۔ ہماری طلب سچی ہوگی، اللہ ہدایت پر مزید ہدایت ہمیں عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 7 میں یہ بات آتی ہے۔ 9واں نقطہ، معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے کہ یتیم محروم طبقہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آیت نمبر 9 تا 11 میں بات سامنے آئی۔ 10ویں اور آخری بات، ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا بھی حکم الہی کی تعمیل اور اس کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ آیت نمبر 11 میں بات ہے۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، دکھاوا نہ، اچھا کپڑا پہن کے دوسروں پہ فخر جتائیں، غلط۔ اچھا کپڑا پہنیں، اللہ کی نعمت استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ اور تقاضا ہے۔ الحمدللہ علم و عمل کی باتوں کا بیان بھی مکمل ہوا۔ تھوڑی سی نشست آج طویل ہو گئی، تو اب بک 2 ہے نا، تو ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی کہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔